بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے، خوش ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ میری چینل کو لائک کرے، سبسکرائب بھی کرے، اپنے دوستوں سے بھی شیئر کرے۔ چپ سے بڑی بد دعا کوئی نہیں ہوتی۔ جب بندہ بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور اس کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ دھوکہ دیکھ کر کوئی نہیں بچتا، آہ نسلوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ چابی سے کھلا تالا بار بار کام آتا ہے، مگر ہتھوڑی سے کھلا تالا دوبارہ کام نہیں آتا۔ اسی طرح رشتوں کے تالے غصے کے ہتھوڑے سے نہیں بلکہ محبت کی چابی سے کھول لے۔ کامیابی عمل سے بڑی ہے۔ کامیاب لوگ حرکت میں رہتے ہیں، وہ غلطی کرتے ہیں لیکن میدان نہیں چھوڑتے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، وہ بہت کچھ دینے سے پہلے تمہارے صبر کا امتحان لیتا ہے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، اسے بیکار لوگوں کے پیچھے ضائع نہ کرے۔ جس طرح لیمو کی ایک قطرے سے ہزاروں لیٹر دودھ کو برباد کر دیتی ہے، اسی طرح انسان کی انا بھی اچھے سے اچھے رشتے کو برباد کر دیتی ہے۔ سہنے والا جب ظلم سہ کر بھی مسکرا دے تو اس کا بدلہ خدا لیتا ہے۔ کسی کو اذیت دینے کے بعد اس کے صبر اور خاموشی سے ڈرو۔ خدا کسی کی ذرا بھی حق تلفی نہیں کرتا، اور اگر نیکی کی ہو گئی تو اس کو دو چند کر دے گا، اپنے ہاتھ سے اجر عظیم بخشے گا۔ دوسروں کی دنیا کو جہنم بنا کر سجدوں میں جنت ڈھونڈنا چھوڑ دو، اور اللہ تب ہدایت نہیں دیتا جب تک بندہ خواہش نہ کرے ہدایت پانے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے اوپر ظلم کرنے والے کے خلاف بد دعا کی، اس نے اپنا بدلہ لے لیا۔ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ برائی کا اعلان کیا جائے سوائے اس کے جس پر ظلم ہوا ہو۔ بدلہ لینے والوں سے مت ڈرو، ہمیشہ معاف کرنے والوں سے ڈرو، کیونکہ ان کا بدلہ اللہ لیتا ہے۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے، اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ، اس نے صبر کر کے اللہ پر چھوڑ دیا تو تمہارے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ اللہ تو بے نیاز ہے، ملنے کو گھر پہ بھی مل جائے، نہ ملے تو کعبے میں بھی نہ ملے۔ بات ہے تڑپ اور اخلاص کی۔ رات کی خاموشی کے آنسو کسی ضدی بچے کی طرح رب کی بارگاہ میں اپنی بات منواتے ہیں، اور اللہ اس لاڈلے کی بات رد نہیں کرتے۔ وہ بھی تو لوگ تھے جنہوں نے خدا کے لیے بادشاہیت چھوڑ دی، اور ہم ہیں کہ اپنے رب کے لیے اپنی میں بھی چھوڑ سکتے۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہے، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ اگر تم سے کوئی کچھ مانگے تو ہنس کے دے دیا کرو، اور شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے تمہیں دینے والا پیدا کیا، مانگنے والا نہیں۔ وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے، اس کا ہر انداز خوبصورت ہے، کیونکہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ اور اگر تمہیں کسی مصیبت میں ڈالنا چاہے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہارے ساتھ کسی بلائی کا ارادہ فرمائے تو اس کے فضل کو روکنے والا کوئی نہیں۔ اللہ پاک سمندر میں راستے بنا سکتے ہیں، تو کیا وہ ہمارے لیے خشکی میں راستہ نہیں بنا سکتا؟ اسی لیے اللہ پاک کی رحمتوں سے کبھی مایوس نہ ہو۔
ساری حماقتیں کر لینا مگر ایک حماقت نہ کرنا کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ تکلیف اور پریشانیوں کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کی عاجزی سن سکے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مالک ہمیں اوپر سے دیکھ رہا ہے جبکہ وہ ہمیں اندر سے دیکھتا ہے۔